ایک بار پھر ہمارے سامنے اڈیالہ کے وہ مناظر کہ جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں. یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے پر مسلسل بات ہو رہی ہے. کھل کر پتا چل رہا ہے کہ ججوں کے فیصلے کوئی اور لکھ رہا ہے. دو اہم ترین صحافی آمنے سامنے ہیں اور سنگین الزامات. پیٹرول تمہارا باپ بھی سستا کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. ایک بار پھر ہمارے سامنے اڈیالہ کے وہ مناظر کہ جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنوں کو روکا گیا اور روکنے کے بعد علیمہ خان صاحبہ کو جانے کی اجازت نہیں ملی. عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ، ان کو روکا گیا اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے پر مسلسل بات ہو رہی ہے. ایک لیکڈ آڈیو ہے، اس آڈیو کی بات کریں گے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی اب صاف طور پر کھل کر پتا چل رہا ہے کہ ججوں کے فیصلے کوئی اور لکھ رہا ہے. اس صورتحال کی بات کریں گے. اس کے علاوہ دو اہم ترین صحافی، ایک مزمل سہروردی صاحب اور ایک احمد نورانی صاحب، آمنے سامنے ہیں اور سنگین الزامات مزمل سہروردی صاحب پر احمد نورانی صاحب نے لگائے ہیں. سنگین الزامات کے ساتھ ساتھ بعض تو ایسے الزامات ہیں کہ اگر ذرا سچائی ہو تو بہت ہی خوفناک الزامات ہیں احمد نورانی صاحب کی جانب سے مزمل سہروردی پر. اس کی بات کریں گے. اور یہ جو پیٹرول ہے، اس پیٹرول پر گھوڑے پر سوار، ذرا بختر والے اور وہ سر پر پہننے والا فولادی خود جو ہم نے دیکھا تھا سعد حسین رضوی کے ہاتھ میں، جس کو اٹھا کر وہ کہتے تھے اس کا مطلب پتہ ہے، اس کو جانتے ہو، انہوں نے کہا ہے پیٹرول تمہارا باپ بھی سستا کرے گا. یہ وائرل ویڈیو، اس کی بھی بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں مریم نواز شریف صاحبہ. مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو کام کیا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا انتہائی بے شرموں کی طرح ڈھیٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خبر ہی جھوٹی ہے. یہ خبر ہی جھوٹی ہے کہ یہ جو مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، یہ خبر ہی جھوٹی ہے، ایسا ہے ہی نہیں. تو ایسے تمام بے شرم بے حیا لوگوں کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ خود فرما چکی ہیں کہ یہ مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی واز ناٹ انف، تو اب مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. کمال کیا ہوا ہے؟ کمال یہ ہوا کہ جناح ہاسپٹل لاہور میں اور جناح ہاسپٹل کے بالکل ساتھ اس کا ٹراما سینٹر جناح ہاسپٹل کا، اور جناح صاحب سے منسوب، بانی پاکستان سے منسوب، قائد اعظم سے منسوب، اس کا افتتاح کیا. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب نے، یاسمین راشد صاحبہ نے. تو یہاں ٹراما سینٹر بنایا گیا. محسن نقوی نے ٹراما سینٹر کو بنا ڈالا جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جناح صاحب کا نام، بانی پاکستان کا نام ہٹا کے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی رکھ دیا. اور یہ وہ کام ہے کہ اس پر جب پہلے خبر آئی تھی تو ان لوگوں نے، جنہوں نے ایم آر آئی کے سی ٹی اسکین کے فارم پہ مریم کی تصویر لگا دی تھی، ان لوگوں نے کہا تھا جھوٹ ہے. ازمہ بخاری سے باقاعدہ اس کی تردید جاری کروا دی. اور اس کے بعد اب مریم نواز شریف صاحبہ اپنے منہ سے فرما رہی ہیں کہ یہ مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے. میں نے پہلے بھی کہا، ایک تو دنیا بھر میں دیکھا ہے مرحومین کے نام پہ ہوتے ہیں پروجیکٹ، جو چلا گیا اس کے نام پہ تاکہ اس کو لوگ یاد کریں. یہ عجیب لوگ ہیں. نواز شریف مریم نواز، نواز شریف مریم نواز، نواز شریف مریم نواز. مطلب آپ نے کوئی 2 درجن پروجیکٹس ابا بیٹی کے نام سے بنا لیے، اور اس کے بعد بھی آپ کا دل نہیں بھر رہا. آپ بانی پاکستان کے نام پر جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام بھی بدل رہے ہیں. لوگ تو نوٹ کی تصویر لے آئے کہ جو 5000 والا نوٹ ہے اب اس پہ لگاؤ مریم نواز کی تصویر. وہ میں دیکھ رہا تھا، سینئر صحافی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا یہ نواز شریف پلر سڑک پہ، یہ حمزہ شہباز پلر، یہ شہباز شریف پلر، یہ جنید صفدر کے نام سے فٹ پاتھ، ایسے کرو تم لوگ. اب یہ ان کے کارنامے ہیں. میں دیکھ رہا تھا، یعنی اتنی خود پسندی ہے، اتنی فیوریٹ ہے اپنی مریم نواز شریف صاحبہ کہ آپ دیکھیے کچرے کی ٹرالی پر ان کی تصویر، سوشل میڈیا پر ان کی تصویر، اخبار میں ان کی تصویر کے اوپر ان کی تصویر کا انسگنیا، پھر اس کے بعد
ہر جگہ ان کی تصویر اور ان کا نام یا ان کے ابا حضور کا نام، ایسا لگتا ہے پیسہ اپنے گھر سے لے کر آئے، پلے سے کر رہے ہیں سب کچھ. تو ان کو ظاہر ہے کہ صحیح عزت افزائی ہو رہی ہے، اور جھوٹ بولا تھا وہ جھوٹ بھی اب سامنے آتا جا رہا ہے، ان کا بھی اور ان کے جو سرکاری ملازم چاپلوس ترین لوگ ہیں ان لوگوں کا بھی جھوٹ سامنے آتا جا رہا ہے. ظاہر ہے طاقتور انہیں بٹھایا ہے تو یہ کام ان لوگوں کو کرنے کا اس وقت مزہ آ رہا ہے. تو مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز میں اپنی فیوریٹ. اس کے بعد احمد نورانی صاحب اور مزمل سہروردی صاحب، پیٹرول تھوڑا POV سستا کرے گا، اس کی بات میں تھوڑا سا آگے جا کر کروں گا. دیکھیے احمد نورانی صاحب نے مزمل سہروردی صاحب پر بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. میں یہ الزامات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. احمد نورانی صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے کہا، لاہور کے ایک صحافی مزمل سہروردی، جنہیں میں آج تک ملا نہیں مگر ان کا تذکرہ ہمیشہ احترام سے کیا، نے میرے خاندان پر میرے پر اور چند خواتین پر غلیظ اور بےہودہ الزامات لگائے ہیں. مجھے صرف اور صرف قانونی کارروائی شروع کرنے کے لیے ان کے لاہور میں گھر کا ایڈریس، ان کی شناختی معلومات اور ان کے فون اور موبائل نمبرز وغیرہ چاہیے. اگر کوئی دوست اس حوالے سے یہ تمام معلومات مجھے DM کر سکیں تو میں شکر گزار رہوں گا. ایسے لوگوں کو سبق نہ سکھایا گیا تو یہ لوگوں کی ماؤں، بہنوں اور فیملیز پر حملہ کرنا نہیں چھوڑیں گے. احباب برائے مہربانی تعاون کریں تاکہ میں قانونی کارروائی جلد از جلد شروع کر سکوں. ماجرا کیا ہے؟ میں نے اس پر سب سے پہلے مزمل سہروردی صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا آپ پر یہ الزامات ہیں. کہنے لگے میں نے کوئی احمد نورانی صاحب کے گھر کے خواتین پر الزامات نہیں لگائے. میں نے کہا آپ نے الزامات نہیں لگائے، وہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. کہنے لگے میں نے ایک انٹرویو کیا ہے احمد وقاص گورایا کا. یہ احمد وقاص گورایا وہ ہیں جو اٹھا لیے گئے تھے ایجنسیز کی جانب سے. یہ اٹھائے گئے تھے، سلمان حیدر صاحب اٹھائے گئے تھے، ان کے ساتھ 1 سے 2 اور لوگ اٹھائے گئے تھے، اور پھر ان میں سے بیشتر لوگوں نے ملک چھوڑ دیا. اب احمد وقاص گورایا صاحب کے حوالے سے احمد نورانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈبل ایجنٹ ہے. احمد وقاص گورایا صاحب ڈبل ایجنٹ ہے، اب وہ خفیہ ادارے کے لیے ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں. تو میں نے مزمل سہروردی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ پر احمد نورانی صاحب یہ تمام الزامات بھی لگا رہے ہیں اور آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی شروع کریں گے، آپ کو نوٹس بھیجیں گے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں لگائے، میں ہوسٹ تھا. میں نے احمد وقاص گورایا کا انٹرویو کیا اور احمد وقاص گورایا نے اس انٹرویو میں یہ باتیں کی ہیں، تو احمد وقاص گورایا کے خلاف کارروائی کریں. اور احمد وقاص گورایا صاحب کے اس انٹرویو کے کچھ حصے میں نے دیکھے تو وہ احمد نورانی صاحب کے حوالے سے بڑی باتیں کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. احمد نورانی صاحب کا پھر وہ مزمل سہروردی صاحب مجھ سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی وہ تگڑے آدمی ہیں، اسی طرح سے جن تگڑے لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں، یعنی انہوں نے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے خلاف سٹوریز کی ہیں، تو وہاں جائیں، مجھ ماڑے بندے پر کہاں آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا سر وہ تگڑے لوگوں پر گئے تھے، ان کے خلاف کام کیا تھا، ان کے بھائی اٹھا لیے گئے. کہنے لگے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا کہ ان کے بھائی اٹھا لیے گئے؟ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا سر پورا پاکستان جانتا ہے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ چلیں وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے انٹرویو کیا تھا، لیکن احمد نورانی کے بھائی اٹھا لیے گئے، ان کی والدہ عدالتوں میں، ان کی بہن عدالتوں میں، اور جس طرح سے وہ دھکے کھاتے رہا، آپ کو نہیں پتا؟ میں پوچھتا رہا. کہنے لگے نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی ایجنسی نے اٹھا لیے یا وہ کچے کے ڈاکو نے اٹھا لیے، کیونکہ بعد میں ہوا یہ جب وہ بازیاب ہو گئے تو کہا گیا کچے کے ڈاکو لے گئے تھے، اسلام آباد سے آ کر کچے کے ڈاکو لے گئے تھے. پہلے ان لوگوں کو عدالتوں میں چکر لگوائے گئے، بعد میں یہ کہا گیا. تو مزمل سہروردی صاحب یہ کہنے لگے کہ کچے کے ڈاکو لے گئے تھے، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ کچے کے ڈاکو لے گئے تھے. تو میرے لیے حیران کن بات تھی. میں نے ان سے بڑا کنفرنٹ کیا کہ یہ آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ بات مجھے نہیں پتا. بہرحال احمد نورانی صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے نوٹس بھیجیں تو بھیج دیں، میں نوٹس کا جواب دے دوں گا اور کہوں گا کہ بھائی احمد وقاص گورایا نے کیا تھا جو کیا تھا، کارروائی آپ اس کے خلاف کریں. لیکن یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ مزمل سہروردی صاحب کہنے لگے مجھے نہیں پتا کہ ان کو کون لے کر گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ سبھی رپورٹ کر رہے تھے جس طرح سے مارا پیٹا گیا تھا اس نوجوان کو جس نے پیچھا کیا احمد نورانی کے بھائیوں کو لے جانے والی گاڑی کا، اس کو بھی مارا پیٹا گیا، اس کی بائک گر گئی تھی، ٹکر ماری گئی تھی. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا تھا. تو صوبان نام کا وہ نوجوان رپورٹر، اس کے ساتھ ہوا تھا یہ سب کچھ. تو بہرحال اب ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ مزمل سہروردی صاحب کو یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے، نہیں پتا ہوگا مزمل سہروردی صاحب کو، وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. دوسرا جو معاملہ ہے ججوں کے فیصلے کون لکھ رہا ہے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے.
شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں کہ انٹرویو میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ ججز کو کوئی اور فیصلے لکھ کر دے رہا ہے تو پھر ملک کا نظام ختم ہو چکا ہے، پھر نہ آئین کی بات رہی نہ قانون کی بات رہی، مخصوص نشستوں کا فیصلہ تاریخ کبھی قبول نہیں کرے گی، یہ فیصلہ پاکستانی تاریخ کا متنازع ترین فیصلہ مانا جائے گا۔ تو اب دیکھ لیجیے آپ اس فیصلے کے بعد جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں میں سب سے اہم یہ ہے کہ ایک آڈیو لیک ہونے کی خبر آئی ہے اور اس آڈیو کے حوالے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک جج صاحب مبینہ طور پر، یہ صدیق جان صاحب نے رپورٹ بھی کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کراچی سے آئے ہوئے ہیں۔ اب پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کراچی والے جج صاحب تھے یا کوئی ایسے جج صاحب تھے جن کی فیملی کراچی میں رہ رہی تھی، تو انہوں نے کہا میرے بچے کراچی سے آئے ہوئے ہیں اور یعنی مجھے آج ہی فیصلہ کرنا ہے، تو آج ہی فیصلہ کر دیا جائے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر جج صاحب کے بچے کراچی سے آئے ہوئے تو انصاف جو ہے وہ جلدی کیا جائے، کیس جلدی نپٹایا جائے۔ کیسا عجیب و غریب مذاق ہے، اور پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں اس سے اوپر بنا دیے گئے آئینی بینچ میں یہ کیا گیا ہے، تو جج صاحب نے یہ کہا کہ میرے بچے کراچی سے آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ ایک جج صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اپنی والدہ کی فاتحہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جتانے والی بات تو ہے ہی نہیں مندوخیل صاحب، آپ اپنے کام کے لیے آئے ہیں تو کام عبادت ہے، حصول رزق حلال عبادت ہے، تو اگر آپ یہ عبادت کی طرح کریں گے، بغیر جتائے کریں گے، تو آپ کی امی حضور کو بھی اللہ غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آپ پہ فخر ہوگا۔ لیکن یہ ایوان میں جتانے والی بات نہیں ہے کہ میں اپنی والدہ کی فاتحہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ فرض ادا کر رہے ہیں اگر آپ تو پھر فرض ادا کیجئے، یہ جتانے والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ فیصلے کہیں اور لکھے جا رہے ہیں، یہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ترمیم ہے یہ بھی کہیں اور لکھی جا رہی ہے۔ یہ ترمیم جو ہے کہیں اور لکھی جا رہی ہے، ان لوگوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے جو ایوان میں ہے، ان کو تو بس ووٹ ڈلوانا ہے اور ان سے ووٹ ڈلوا دیا جائے گا اور ترمیم ہو جائے گی۔ یہ عمیر نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ترمیم تو کہیں اور سے آ رہی ہے۔ اب اس سسٹم میں چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اسی طرح سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو رہا ہے نا چیف جسٹسز کا تمام ہائی کورٹس میں، تو جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں دوسرے نمبر پر موجود جو جج صاحب ہیں وہ منظور نظر ٹھہرے، اور اب وہ چیف جسٹس ہوں گے پشاور ہائی کورٹ کے، خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ کے لیے۔ جو سندھ ہائی کورٹ میں سینئر ترین جج صاحب ہیں وہ وہاں پر چیف جسٹس ہیں، جو بلوچستان ہائی کورٹ میں سینئر ترین جج صاحب ہیں وہ وہاں پر چیف جسٹس ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ترین چیف جسٹس آصف علی زرداری صاحب کو معاملہ ریمانڈ بیک کیا گیا۔ آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے سینیورٹی کا فیصلہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ڈوگر صاحب سینئر ترین چیف جسٹس صاحب ہیں، آج سینئر ترین جج صاحب، سینئر ترین جج صاحب ہیں، تو قائم مقام چیف جسٹس تو ویسے بھی تھے۔ تو اب کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ ہوگا کہ سینئر ترین جج صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا؟ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ڈوگر صاحب نے جو خدمات انجام دی ہیں ان خدمات کے بدلے یہ ان کو انعام مل رہا ہے ترقی کا، یعنی عمران خان صاحب کے کیس نہ لگانا، عمران خان صاحب کے کیس نہ لگاتے ہوئے معاملے کو آگے بڑھانا، عمران خان کا سابق وزیر اعظم کا کیس آیا ہے جونیئر ترین جج کو، راجہ انعام امین منہاس صاحب کو، اعظم صاحب کو، اپنے ساتھ بینچ میں آصف صاحب کو، ان لوگوں کو شامل کرنا اور پھر کیس آگے چلانا، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے کیا جا رہا ہے اور اب اس چیز کا انعام مل رہا ہے سرفراز ڈوگر صاحب کو، اور ساتھ میں یہ بھی ہو چکا کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ یہ باتیں اڈیالہ جیل کے باہر کر رہی تھیں، سرفراز ڈوگر صاحب یہاں بنا دیے گئے ہیں مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیونکہ اس سے پہلے ان کو سینئر ترین چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا۔ کیسا عجیب و غریب کام ہے۔ یہاں اس اجلاس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں، منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو جانے دیجئے، اس کے بعد یہ کام کیجئے، وہ کام کی جس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم متنازع ہے، اس متنازع ترمیم کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا تو فیصلہ کر دیجئے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور یہ کام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آخری چیز جو اس ویڈیو کی ہے وہ یہ کہ اس وقت ہر شخص یہ کہہ رہا ہے
کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر یہ حکومت نے عوام کے ساتھ انتہائی درجے کا کھلواڑ کیا ہے. اب پیٹرول پر جو ٹیکسز ہیں وہ 100 روپے پلس ہیں اور 1 روپے 71 پیسے پر شہباز شریف صاحب شور بچاتے تھے. 1 روپیہ بڑھ جائے تو نواز شریف کا دل دکھتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ بتاتی تھی نواز شریف میٹنگ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے 1 روپیہ بڑھنے پر, اور اب 8 روپے 36 پیسے 10 روپے 39 پیسے بڑھ گئے, کسی کو کک فرق نہیں پڑ رہا. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو 100-125 روپے پر کہتے تھے شرم نہیں آتی, دل نہیں دہلتا, پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہو, ہمت کیسے ہوئی. یہ ہم نے خواتین کو, ان مسلم لیگ نون کی عورتوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ پیٹرول کی قیمت 270 کے قریب لے جا چکے اور مطمئن, اس کے بعد ایک لفظ اور لگتا ہے لیکن مطمئن, انتہائی درجے کے مطمئن. ان حالات میں دیکھ رہا تھا کہ سعد رضوی صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. سعد رضوی صاحب جو ہیں, جن کو کہا جاتا ہے نا چابی والے کھلونے, جب آئے اشاروں پہ آئے, وہ سعد رضوی صاحب کیا بتا رہے ہیں. ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, پیٹرول تواڈے پیو نو بھی سستا کرنا پڑے گا, یعنی تمہارا باپ بھی پیٹرول سستا کرے گا, تمہارے باپ کو بھی سستا کرنا پڑے گا. وہ سعد رضوی صاحب غائب. ہون پیٹرول مہنگا, ایک 10 روپے دی بھی اگر آواز آ گئی بھئی مہنگا ہونے لگا تو پھر اسی انہوں مول پاویں گے کہ ملک دے اندر مہنگائی کرنی کس طرح. انہاں IMF دے غلاماں نوں لمبے پاواں گے اور انہوں نے دساں گے کہ جناب انہوں نے کی بدماشی لائی ہوئی اس ملک دے اندر. اور انشاءاللہ پھر میں کہہ چکا ہوں کہ تحریک لبیک پہلے مرحلے ایسی جناب پہیا جام ہڑتال کا اعلان کرے گی. کوئٹہ تو لے کے لاہور تک, پشاور تو لے کے کراچی تک ہر شہر جام کر کے دساں گے کہ قوم ہن تواڈے ظلم تو تنگ آ چکی. ابھی پہلے ہم دیکھتے تھے ذرا سی بات ہو عمران خان کی حکومت میں تو سعد رضوی صاحب آتے تھے اور آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ معافی مانگو, اس کو نکالو, اس کو نکالو, ورنہ بیٹھ گئے. ایسے کرو, اس کی مذمت کرو, یہ والا فیصلہ کرو, ورنہ بیٹھ گئے. یہ کرتے ہو تو کرو ورنہ دھرنا. یہ سعد رضوی صاحب کرتے تھے, خادم رضوی صاحب کرتے تھے. خادم رضوی صاحب چلے گئے, اللہ مغفرت فرمائے, اور سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ غائب ہیں. بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ گھوڑا کہاں ہے ان کا. سعد رضوی صاحب کی بائک کہاں ہے جس پہ وہ جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں, اور وہ جو فولادی خود لے لیتے تھے اور کہتے تھے اس کا مطلب جانتے ہو, وہ سعد رضوی صاحب کہاں ہیں. اب کس کا باپ پیٹرول سستا کرے گا, اب کس کا باپ پیٹرول سستا کرے گا. سعد رضوی صاحب بتائیں, جب سے آئی ہے یہ حکومت نہ کچھ سستا ہوا, نہ عوام کی زندگی بہتر ہوئی, نہ تنخواہوں میں اضافہ ہوا, اور پھر اس کے بعد مہنگائی. کیا آٹا سستا ہو گیا, چینی سستی ہو گئی, چاول سستا ہو گیا, گھی سستا ہو گیا, ہر جگہ ڈاکہ, ہر جگہ مافیا پیسے بنا رہا ہے. چینی 210, زاہد گشکوری صاحب بتا رہے گھی پر مافیا اس وقت 110 روپے دہاڑی فی کلو کے حساب سے لگا رہا ہے, اربوں روپے کی دہاڑی. مسلسل ڈکیتی چل رہی ہے اور اس حکومت کو لوٹنے والوں کو مزے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.